أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ. قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ. صدق اللہ العظیم. اس آیت کریمہ میں اللہ عز و جل نے جو بات ارشاد فرمائی اس کا مفہوم یہ حاصل ہوتا ہے کہ ایمان والو تم سوال نہ کرو چیزوں کے بارے میں اب اگر اس کے متعلق تمہارے اوپر یعنی احکامات کو نازل کر دیا گیا تو تمہیں پھر یہ اچھا نہ لگے اور تم سوال کر رہے ہو جبکہ قرآن کا نزول ہو رہا ہے. تو ایسی صورت میں نزول قرآن کی ترتیب کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے متعلق بھی حکم بیان ہو جائے جو تم سوال کر رہے ہو تو پھر کہیں تمہیں برا نہ لگے. سو اب تک جو بات ہو چکی اللہ نے اس سے درگزر کا معاملہ کر لیا. اللہ بڑے درگزر کرنے والے ہیں. اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ تم سے پہلے کی قوم ایسا ہی عمل اختیار کرتی تھیں کہ بات بات پہ یعنی سوالات کر بیٹھتی تھیں اور پھر جب اس کے احکامات ان پر واضح ہو جاتے تھے تو اس پر عمل پیرا نہ ہوتی تھیں. لہذا مسلمانوں تمہیں چاہیے کہ اس عمل سے تم اجتناب کرو. اس آیت کریمہ میں حضرات مفسرین یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے تنبیہ فرمائی ہے ان لوگوں کے لیے جو احکام شرعیہ میں بال کی کھال نکالنے کی کوشش کرتے ہیں بیجا اس کو کریدنے کی کوشش کرتے ہیں بغیر کسی داعیے کے کسی حکم کے پیچھے پڑ جاتے ہیں حالانکہ اس کی ضرورت نہیں حالات زندگی میں اس سے وابستگی نہیں پوچھنے والے سے وہ معاملہ متعلق نہیں. اور اگر اللہ کا حکم آ گیا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سر آنکھوں پر نہیں اس کے باوجود اللہ کے حکم کے پیچھے پڑنا اس کی علتوں کو تلاش کرنا اس کی وجوہات کا سوال کرنا اس کی بال کی کھال نکالنے کی کوشش کرنا اس حکم کو کریدنے کی کوشش کرنا یہ عمل شریعت میں پسند نہیں اور نہ ہی اس عمل کی اجازت دی گئی ہے. اس آیت کریمہ میں ایسے لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اس عمل سے اجتناب کریں اور اپنے آپ کو بچائیں اور جو دین واضح طور پر آ گیا ہے اس پر سر جھکا کر عمل کرنے کی کوشش کریں. سو یہ تو ابتدائی بات ہے. اور جو آیت کریمہ پڑھی اس کے شان نزول میں حضرات مفسرین فرماتے ہیں
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ حج تم پر فرض ہے، ایک صحابی رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر بیٹھے، یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج فرض ہوگا؟ ہر سال حج کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر صحابی رضی اللہ عنہ نے دوبارہ سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر صحابی رضی اللہ عنہ نے سہبارہ سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتاب کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں نے جو تم سے کہہ دیا بس اس پر عمل کرو، تم یہ بات کیوں پوچھ رہے ہو؟ اگر میں یہ بات کہہ دوں تو پھر ہر سال حج فرض ہو جائے گا۔ جتنا میں تم سے کہوں اس پر عمل کر لو، جس بات سے میں تم کو روکوں اس سے اجتناب کر لو۔ دیکھو تم سے پہلے کی قومیں یہی عمل اختیار کرتی تھیں کہ اپنے نبی سے اس طرح کا سوال کرتی رہتی تھیں اور پھر اللہ اس کو حکم بنا کر نازل کر دیا کرتے تھے تو ان پر پھر وہ حکم بھاری پڑ جاتا تھا اور اس حکم سے پھر وہ پہلو تہی کرتے تھے۔ تو خلاصہ یہی نکلتا تھا کہ بلا وجہ سوال کیا، سوال کا جب جواب آ گیا بطور حکم کے وہ نافذ ہونے کو چاہنے لگا تو اب وہ عمل بھاری پڑا تو اس سے جناب والا انکار کر بیٹھے، اس سے پہلو تہی کر بیٹھے، نتیجہ بے جا سوالات بنے، غیر ضروری سوالات بنے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے روک دیا۔ اور پہلی قوموں کی جو بات ہے اس کی واضح مثال قرآن کریم میں آتی ہے کہ بنی اسرائیل میں جب کوئی معاملہ ناحق قتل کا ہوا، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، اتنا حکم دیا گیا۔ لیکن بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس گائے کے متعلق طرح طرح کے سوالات کرتے رہے یہاں تک کہ گائے اس طرح کی ذبح کرنا مشکل ہو گیا، اس طرح کی گائے ملنا مشکل ہو گیا۔ جب نبی نے اتنی بات کہہ دی کہ گائے ذبح کر لو، اب اس کے متعلق یہ سوالات کرنا، اس کا رنگ کیسا ہوگا، اس کی حالت کیسی ہوگی، کرتی کیا ہوگی، کیا نہ کرے، کس حالت میں ہو، اس طرح کے سوالات کر کر کے اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالتے چلے گئے۔ پھر جب حکم آتا چلا گیا تو پھر گائے کا ملنا مشکل ہو گیا، اور تک تھک ہار کر یوں کہنے لگے کہ اگر اللہ چاہے گا تو یہ کام ہو جائے گا، ہم اس کو پالیں گے۔ تو یہ عمل ان کا پھر کارگر ہو گیا، انشاءاللہ ورنہ تو اس کا پانا بڑا مشکل عمل تھا۔ اور مشکل کیوں بنا؟ سوال پہ سوال۔ تو یہ بنی اسرائیل کی عادت، پچھلی قوموں کی عادت تھی۔ قرآن نے اس عمل سے منع کیا کہ دیکھو یہ عمل اختیار نہ کرو، اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالو گے، تنگی میں ڈالو گے۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ قرآن کا نزول ہو رہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر سوال کیا جائے آپ جواب دے دیں تو وہ چیز حکم بن کر امت پر ثابت ہو جائے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ عمل بھاری پڑ جائے۔ اسی مثال کو لے لیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بھائی تم پر حج فرض ہے، اب اس کے متعلق ہر سال فرض ہے، بار بار سال آنے پر فرض ہے۔ اب قرآن کا نزول ہو رہا ہے، احکامات کا نزول ہے، اللہ کے نبی یہ بات ارشاد فرما دیں کہ ہاں ہر سال حج فرض ہے،
تو آپ نے فرمایا میرے کہنے سے یہ حکم لازم ہو جاتا، میں نے جتنی بات کہہ دی اس پر عمل کرو۔ لہذا قرآن کی یہ تعلیم ہے۔ اب یہ بات بھی اس سے سمجھ میں آتی ہے کہ جب قرآن کا نزول رک جائے گا، یعنی وحی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کا باب دنیا میں کھلا ہوا تھا احکامات کے نزول کے اعتبار سے وہ بند ہو جائے گا۔ اب پھر آدمی یہ بات کہے کہ یہاں تو منع اس خدشے سے کیا گیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سوال کرنے پر وہ چیز حکم بن کر نازل نہ ہو جائے۔ اب چونکہ اللہ کے نبی موجود نہیں ہیں، اب احکامات کے نزول کی بات ختم ہو گئی، دین مکمل ہو گیا، لہذا اب سوال کرنے کی اجازت ہو جانی چاہیے کہ ہم بیجا سوالات کرتے رہیں، غیر ضروری سوالات کرتے رہیں۔ فرماتے ہیں کہ پھر بھی شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اس سے خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ بھئی نبی گزر جانے کے بعد بھی امت کو اس بات کی اجازت نہیں دی گئی کہ غیر ضروری سوالات میں پڑے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے بہترین اسلامی عمل میں سے کیا عمل ہے کہ لا یعنی چیزوں کو ترک کر دے، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بیکار کی چیز ہے، فضول کی چیز ہے، بیجا سوالات ہیں، غیر ضروری سوالات ہیں۔ یہ تو مومن کی خوبی بیان کی گئی ہے کہ مومن اس میں نہیں پڑتا۔ لہذا نبی کے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا، یہ تو قرآن کا اور یہ تو در حقیقت حدیث طیبہ کا یعنی کہ شریعت کا حکم ہے، شریعت کی تعلیم ہے کہ دیکھو لا یعنی چیزوں میں مت پڑو، غیر ضروری سوالات مت کرو، جتنا حکم آ گیا بس کافی ہے، اللہ کا حکم سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے، اس کو کریدنا، اس کے پیچھے پڑنا اور جناب والا اس کے متعلق طرح طرح کے سوالات کر کے اپنے آپ کو الجھانا، فرماتے ہیں کہ یہ عمل درست نہیں ہے۔ ایک بات اور ملتی ہے کہ حضرات فقہاء کرام نے بہت سی ایسے مسائل جو کہ وجود میں نہیں آئے تھے، کتابوں کا مطالعہ کیا جائے وہ پہلے ہی انہوں نے درج کر دیے، سوال بنا کر اس کا جواب۔ تو میرا عزیزو، اللہ نے ان کو جو بصیرت دی تھی، اللہ نے جو ان کو فقاہت دی تھی، اللہ نے ان کو جو علم دیا تھا، اللہ نے ان کو جو سمجھ دی تھی، اس کی تو ہم سوچ بھی نہیں رکھ سکتے۔ ان کی فقاہت، بصارت، علم کی ہوا بھی ہمیں نہیں لگی ہے۔ اللہ نے ان کا چناؤ کیا تھا امت کے واسطے، وہ جو عمل اختیار کر کے گئے، در حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے انہیں الہام ہو رہا ہے۔ دیکھو آگے جا کر امت کو اس چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے، وہ تو امت کے فائدے کے لیے کام کر کے گئے، اور آج الحمدللہ وہ جو سوالات انہوں نے مرتب کیے اور اس کے جوابات انہوں نے درج کیے، امت کو اس سے فائدہ ہی فائدہ پہنچ رہا ہے۔ لہذا ان کا عمل غیر ضروری نہیں ہے، ان کا عمل بھیجا نہیں ہے، ان کا عمل امت کی فلاح اور بہبود کے لیے تھا، اور آج بھی امت اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ لہذا ان کے متعلق یہ بات نہیں کہی جا سکتی۔ بہرحال ایسے سوالات کرنا، بیجا سوالات کرنا، بلا ضرورت سوالات کرنا، غیر ضروری سوالات کرنا، یہ شریعت میں پسندیدہ عمل نہیں ہے، یہ قابل ترک عمل ہے۔ فرماتے ہیں کہ آدمی عموماً 3 باتیں سامنے آتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ سوال، قابل غور بات یہ ہے، وہ سوال جو تمہاری ذاتی زندگی سے وابستگی نہیں رکھتا، اس سوال کے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس سوال کے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟
اب آدمی یہ بات پوچھنا شروع کر دے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کتنی لمبی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو جودی پہاڑ پر جا کر لگی تھی، اس وقت ٹائم کیا ہو رہا تھا؟ کیا ضرورت پڑی ہے؟ کل ہی جناب والا حابیل اور قابیل کا قصہ گزرا ہے۔ حابیل کے ساتھ بھی ایک بہن پیدا ہوئی تھی، قابیل کے ساتھ بھی بہن پیدا ہوئی تھی۔ بھائیوں کے نام تو معلوم ہے، بہنوں کے نام کیا تھے؟ بھائیوں کے نام معلوم ہے، بہنوں کے نام کیا تھے؟ فرماتے ہیں کہ اس کی کیا ضرورت؟ آدمی یہ پوچھے کہ بھائی فرائض نماز کے کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، اس کی فکر کرے، جو کہ اس کے اوپر لازم ہے، جو کہ نماز سے وابستہ ہے، فرائض سے وابستہ ہے۔ غسل کے کتنے فرائض ہیں، اللہ کے نبی کی سنت گھر میں آنے کی کیا تھی، باہر جانے کی کیا تھی، مجلس میں بیٹھنے کی کیا تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے اور ہم اس کے تابع ہونے کے پابند ہیں۔ اب ہمیں یہ سوالات کرنا چاہیے، اس کے پیچھے پڑنا چاہیے، نبی کی زندگی کیا تھی، آپ کا طریقہ کیا تھا، آپ کی سنت اور سیرت کیا تھی، اٹھنے سے، بیٹھنے سے، لیٹنے سے، کھانے سے، پینے سے متعلق، اس لیے کہ ہمیں وہی ادا کرنے کا مکلف بنایا گیا جو ہمارا نبی کر کے گیا۔ یہ ہماری ذاتی زندگی سے وابستہ عمل ہے، یہ ہم سے ضروری ہے، اس پر سوالات آدمی کرے، اس کو اپنے علم میں لانے کی کوشش کرے، نہ کہ جناب والا اس طرح کے سوالات کر رہا ہے، بے جا سوالات کر رہا ہے، غیر ضروری سوالات کر رہا ہے۔ قبر میں کسی سے نہیں پوچھا جائے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا، حابیل اور قابیل کی بہن کا نام کیا تھا، نوح علیہ السلام کی کشتی کتنی لمبی تھی، کس ٹائم وہ جودی پہاڑ سے لگی تھی۔ یہ سوال کیا جائے گا نمازیں پڑھ کے آئے یا نہ آئے، نماز سنت کے مطابق پڑھتے تھے، اللہ کے نبی کے مطابق سنت کے اعتبار سے زندگی گزاری، قرآن پڑھنا آتا ہے، قرآن کو اپنی زندگی میں لے کر آئے، اللہ کو جانتے ہو، رسول کو جانتے ہو، قیامت کا علم ہے، آخرت کو جانتے ہو، آخرت پہ یقین رکھتے ہو، ایمان مفصل جانتے ہو، ایمان مجمل معلوم ہے۔ یہ اصل چیزیں ہیں، آدمی اس کے پیچھے پڑے، اس کو لانے کی اپنی زندگی میں کوشش کرے، نہ کہ جناب والا اس کے پیچھے پڑ جائے۔ اب بعض لوگوں کا حال یہ ہے، جناب ابو طالب کے متعلق کیا حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے متعلق کیا حکم ہے، آپ کے والد کے متعلق کیا حکم ہے، ان کا پیچھے سے سلسلہ نسب کیا صورت حال ہے ایمان کے حوالے سے۔ اہل علم فرماتے ہیں خاموش رہو بھائی، اپنے ایمان کی فکر کرو، اپنے ایمان کی فکر کرو کہ باری تعالی عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ ہمیں قبر تک پہنچا دے۔ یہ دور تو ایسا چل رہا ہے، یا تو ہر ایک کے ایمان اور اسلام کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اور وہ جناب والا پچھلے جو لوگ گزر گئے ان کے ایمان کی تحقیقات کر رہا ہے۔ ارے اپنے ایمان کے بچانے کی کوشش کی، اپنے ایمان کے بچانے کی کوشش کی، یا پہلے لوگوں کے ایمان کی تحقیقات میں پڑا ہوا ہے، اپنے ایمان کی فکر نہیں ہے، اپنے اعمال کی طرف غور نہیں ہے۔ ارے جو ایمان کی جو چنگاری ہے وہ بھی ٹمٹماتی ہے، نہ معلوم خدا را اللہ حفاظت فرمائے کہ کس وقت وہ نہ بجھ جائے۔ فکر تو یہ ہو، اصل اس کی فکر آدمی کرے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ اس طرح کے سوالات آدمی ہرگز نہ کرے، فضول سوالات، بے جا سوالات، جس کا کوئی حاصل حصول نہیں ہے۔ ایک واقعہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مشہور ہے نا، کہ ایک آدمی تالاب میں نہا رہا تھا، ایک آدمی نہر میں نہا رہا تھا۔ اب جیسے ابھی کہا، بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ بات بات پہ سوال۔ امام ابو اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے نہر میں نہانے کے بارے میں کہنے لگا، حضرت جب میں نہر میں نہا رہا ہوں تو میرا منہ کس طرف ہونا چاہیے؟ نہر میں جب میں نہا رہا ہوں تو میرا منہ کس طرف ہونا چاہیے؟ حضرت نے فرمایا کپڑوں کی طرف ہونا چاہیے، کوئی لے کے نہ بھاگ جائے، کوئی لے کے نہ بھاگ جائے۔ بھائی نہر میں آدمی نہا رہا ہے، نہر کا بہاؤ ہے، نہر کا بھاؤ ہے، اس بھاؤ میں کہیں ایسا نہ ہو کہ بہتا ہوا نہ چلا جائے۔ ارے اپنی فکر کر، اس وقت
اپنے کپڑوں کی فکر کر۔ اب یہاں پر بھی ایک سوال کر جائے اس کے متعلق احکامات کیا ضرورت پڑی ہے؟ لہذا پہلی بات، وہ سوالات جو ہماری ذاتی زندگی سے وابستگی نہیں رکھتے اس کے متعلق سوال نہ کریں، اور دوسری بات کہ وہ سوالات، ان چیزوں کے متعلق سوالات جو میرے زندگی کے حوالے سے، عمل کے اعتبار سے مجھ سے وابستہ نہیں ہے، عملی طور پر میں اس میں مشغول نہیں ہوں، عملی اعتبار سے میں اس میں نہیں لگا ہوا، لہذا اس عمل کی مجھے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس عمل کے پوچھنے کی جب میرے ساتھ وہ چیز وابستہ ہی نہیں ہے، میرے ساتھ وہ چیز متعلق ہی نہیں ہے، خاموشی اختیار کرے۔ ہاں جب ضرورت پڑ جائے پھر سوال کرے، منع نہیں ہے۔ اس لیے کہ روایت میں آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ پیاس کا بجھنا یہ تو سوال کی صورت میں ہے، پیاسے کی پیاس تو سوال سے بجھتی ہے، اور ایک طرف سوال کرنے سے منع کیا جا رہا ہے، تو اہل علم یہاں پر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو وہ عمل جو تمہارے سے وابستہ ہو رہا ہے، جس میں تم لگ رہے ہو، جو عمل تم اختیار کر رہے ہو، اس کے متعلق ضرور پوچھو، کہیں ایسا تو نہیں غلط کر رہے ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ ناجائز کر رہے ہو۔ لیکن ایک چیز تمہاری ذاتی زندگی سے عملی نسبت سے تعلق ہی نہیں رکھتی ہے، پھر طرح طرح کے سوالات فرماتے ہیں اس عمل سے منع کیا گیا، اس عمل سے منع کیا۔ لیکن کوئی عمل جس میں لگا ہوا ہوں، اس کو میں سر انجام دے رہا ہوں، مجھ سے وہ وابستہ ہو رہا ہے، اب ظاہر سی بات ہے میں اس کے متعلق پوچھوں گا بھائی میں یہ کام کر رہا ہوں آیا یہ درست ہے یا نہیں ہے، لیکن ایک کام میں کر نہیں رہا، اس کے پیچھے پڑا ہوا ہوں، ان پہ اور طرح طرح کی باتیں جو میرے سے وابستہ عملی اعتبار سے نہیں ہیں، ان کے متعلق سوالات پہ سوالات۔ میرا عزیزو جتنا علم آ گیا اس پر تو آدمی عمل کرے، یا تو پھر عالم بن جائے، یا تو پھر جناب والا تحقیقی مسائل میں لگ جائے، پھر تو اس کا شعبہ ہی الگ ہو جائے گا۔ لیکن ایک عام آدمی ہے، وہ اپنی جو فرائض کی چیزیں ہیں، واجبات کی چیزیں ہیں، سنت سے متعلق وابستہ چیزیں ہیں، احکامات ضروریہ ہیں، ارے اس کے پیچھے پڑے، اصل کام تو یہ ہے۔ اور تیسرا عمل، دو باتیں ہو گئی، تیسرا عمل اللہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات آ گئے اس کے متعلق کبھی سوال نہ ہو کہ یہ حکم کیوں ہے، یہ حکم کیوں ہے۔ صحابہ کی زندگی میں کبھی یہ سوال نہیں ملتا کہ انہوں نے نبی سے کہا ہو کہ اللہ نے یہ حکم کیوں دیا، یہ تو سوال ملتا ہے یا رسول اللہ اس عمل کے متعلق کیا حکم ہے، کیا آپ کا فرمان ہے، کیا آپ کی تعلیم ہے، لیکن کسی حکم کے متعلق کبھی صحابی یوں سوال نہیں کرتے تھے یا رسول اللہ یہ حکم کیوں ہے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی نے اسی طرح سے شریعت کے متعلق سوال کیا، یہ حکم کیوں ہے، یہ حکم کیوں ہے؟ حضرت نے فرمایا تم پہلے میری بات کا جواب دے دو پھر میں تمہاری بات کا جواب دوں گا۔ کہنے لگا فرمائیے۔ حضرت نے فرمایا تمہاری ناک آگے کیوں ہے، تمہاری ناک آگے کیوں ہے؟ اب سٹ پڑا گیا بھئی تمہاری ناک آگے کیوں لگی ہوئی ہے؟ بھئی آگے بہتر لگ رہی ہے تو لگی ہوئی ہے نا، تو بھئی اللہ نے جو احکامات نازل کیے تمہارے حق میں وہ بہتر ہی تو ہے، ان کے متعلق پھر کیوں پیچھے پڑے ہوئے ہو کہ یہ حکم کیوں ہے تو وہ حکم کیوں ہے؟ کبھی اپنی ناک کے بارے میں پوچھا کہ یہ ناک آگے کیوں لگا دی، پیچھے ہونی چاہیے تھی؟ کبھی اپنی ناک کے بارے میں سوال کیا یہ ناک آگے کیوں ہے، پیچھے ہونی چاہیے تھی؟ اللہ جو عملی اعتبار سے احکامات نازل کر رہا ہے اس میں جناب والا چوں چرا کیوں، یہ ایسا کیوں ہے تو ویسا کیوں ہے؟ در حقیقت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اللہ سے محبت کی کمی ہے،
اللہ سے محبت کی کمی ہے. جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے اس کا حکم سر آنکھوں پر ہوتا ہے. جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے اس کا حکم سر آنکھوں پر ہوتا ہے. آدمی کبھی چوں چرا نہیں کرتا. اس سے محبت ہے اس نے کہا، اس سے محبت ہے اس نے کہا، اس سے محبت ہے اس نے کہا. لہذا فوراً آدمی محبوب کی بات پر عمل کرتا ہے، اس کو بجا لاتا ہے. لہذا اللہ کا کوئی حکم آ گیا، نبی کی طرف سے کوئی تعلیم آ گئی، مسلمان کی ذمہ داری ہے آمنا وسلمنا وصدقنا. باری تعالیٰ ایمان لائے، تسلیم کیا، تصدیق کی، آپ کے حکم کے آگے ہم نے اپنا سر جھکا دیا. اسی کا نام تو عبدیت ہے، اسی کا نام عبدیت ہے. فرماتے ہیں کہ ہمارا نوکر انسان کا نوکر ہوتا ہے. انسان کا نوکر، نوکر سے مراد آدمی نے کسی کو مزدوری پر رکھا، کسی کو مزدوری پہ رکھا. اب آپ نے کسی کو مزدوری پر رکھا، وہ آپ سے سوال کرتا ہے یہ دیوار اتنی کیوں اٹھا رہے ہیں آپ، یہ دیوار ایسے کیوں نہیں اٹھاتے آپ، اس دیوار پہ آپ نے رد 4 کیوں رکھوائے ہیں، اس دیوار پہ آپ نے چنائی کیوں کروا دی ہے. تو کبھی انسان اس کو برداشت نہیں کرتا، حالانکہ یہاں پر بھی انسان ہے وہاں پر بھی انسان ہے. اور اللہ کے حکم کے متعلق یہ انسان سوال کرتا ہے تو یہاں پر جناب والا معبود ہے اور یہاں پر عابد ہے، یہاں پر خالق ہے، یہاں پر مخلوق ہے. ارے انسان، جب تجھے انسان کے حوالے سے یہ سوال برداشت نہیں ہے تو اپنے رب سے، خالق حقیقی سے یہ سوال کیوں کرتا ہے، یعنی اس کے احکامات میں کہ یہ حکم کیوں ہے. انسان انسان کا آپس میں میل ہے کہ نہیں ہے؟ انسان انسان کا آپس میں میل ہے. کبھی انسان اپنے میل کے آدمی سے، اپنی جنس کے آدمی سے کبھی یہ سوال برداشت نہیں کرتا. کہتا ہے کہ بھائی میں نے آپ کو کام کرنے پہ مقرر کیا ہے، کام کرتے چلے جاؤ خاموشی سے، شرافت سے. ہے اپنے میل کے آدمی سے یہ برداشت نہیں کر رہا. اور خالق اور مخلوق میں کیا جناب والا میل ہے؟ وہ احکم الحاکمین ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو چاہے کر گزرے. ہم تو جناب والا اس کے جناب والا عبادت کرنے والے ہیں، اس کی مخلوق ہے. ہم میں اور اس میں کوئی مناسبت نہیں ہے. تو پھر ہم اس ذات سے کیوں سوال کرتے ہیں، اس کے احکامات میں ہم کیوں سوال کرتے ہیں کہ یہ حکم کیوں ہے، یہ حکم کیوں ہے. میرا عزیز صحابہ کی زندگی کو اختیار کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اختیار کیا جائے، قرآن کی تعلیمات کو اختیار کیا جائے. میرا عزیزو، آج کل عقل والے کچھ زیادہ ہی بڑھتے چلے جا رہے ہیں، وجود میں آتے چلے جا رہے ہیں. عقل کے پیچھے نہ بھاگا جائے، نقل کے پیچھے بھاگا جائے، سند کے پیچھے بھاگا جائے، حقیقت اور تحقیق کے پیچھے بھاگا جائے، اللہ کے حکم کے پیچھے بھاگا جائے. عقل کے اعتبار سے دین کو سمجھنے کی کوشش نہ کی جائے. اگر آ جائے کبھی ہاں اچھی بات، نہیں آئے تو کوئی بات نہیں. رب کا حکم ہے، ہمارے کو تو اس نے حکم دیا، ہم اس کے غلام ہیں، بندے ہیں. جیسا کہے گا ویسے کریں گے، جیسا کہے گا ویسے کریں گے. لہذا اسلام کے احکامات کو چوں چرا سے نہ سمجھا جائے، عقل کی کسوٹی پر سمجھنے کی کوشش نہ کی جائے. اللہ کا حکم، نبی کی تعلیمات سمجھ کر آدمی اس کو زندگی میں لانے کا اہتمام کرے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من شر كله. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.